جس کے پیچھے پر جو لڑائی کر رہے ہیں، اور ہماری کے منصور میں منصور اول جو 2015 کے 16 اگست کو اتفاق سے وہاں بھی اریا کی حصہ تھی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس وقت پہلی بار ہم لوگوں نے میں جب ایم پی کے الیکشن کو چھوڑ دیا تھا یا میں نے ریزائن کر دیا تھا، تو ہم لوگوں نے ایک تنظیم بنائی تھی سماجی انصاف فرنٹ کے نام سے. میں ممنون مشکور ہوں جناب بھائی زما صاحب کا کہ انہوں نے اپنے ہوٹل میں بڑا اجلاس کرایا تھا. اس میں ہم لوگوں نے بہار کے درد کو اور سیمانچل کے ساتھ تھوڑی ناانصافی کو سمجھا دیا. اور اسی تعلق سے جب ہم لوگوں نے سیمانچل کی پسماندگی اسباب اور حل کے تعلق سے ایک بڑا جلسہ کیا اور پہلی بار بیرسٹر جناب اسد اللہ کسی صاحب کو بلایا، تو اس جلسے کی صدارت اگر کسی نے کی تو سرزمین ارریہ نے کی تھی. مرحوم جناب پروفیسر عرفان صاحب نے کی تھی. اللہ ارریہ کے لوگوں اس وقت سیمانچل کی مظلوم آبادی ٹکٹکی مان کر آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور میں اس بات کو کہنے میں حق بیانی ہوں کہ ارریہ کے لوگوں کے کمائی میں شامل ہو جانے کے بعد یہ تحریک کئی گنا آگے ہے. پچھلی بار ہم جیت کے آئے تھے، افسوس کہ ہم جیت کے آئے تھے کسی، بھلے ہی وہ جناب تسلیم الدین صاحب کے فرزند تھے، لیکن تسلیم الدین صاحب کے نام پر جیتے یا پارٹی کے نام پر جیتے، لیکن اس شخص کے اندر میں کوئی خوب نہیں تھا. ملت کے نیچ سے ملا ہوتا وہ شخص. میں جناب بھائی خورشید عالم صاحب سے توقع کرتا ہوں کہ خورشید عالم صاحب بہترین قیادت کا ثبوت دیں گے، اور مجھے بڑا فخر اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت منظور بھائی نے اس مضبوطی سے جماعت کے جھنڈے کو پکڑا ہے. انشاءاللہ یہ انقلاب اس سرزمین سے پھوٹے گا جس پر کا بڑا ہوگا. اپنے ضلعی سطح کی کمیٹیوں کو تشکیل دیں گے. اور اس وقت جو جس قیادت کے لیے ہوتے ہیں، میں اکثر تفصیل کہتا ہوں کہ قیادت کیا ہے. اگر جس کو ایک سماج مان لے، بازو کو زانو کو عوام مان لے، تو بازو اور زانو کدھر چلتا ہے؟ جدھر آنکھیں اشارہ کرتی ہیں اور دماغ ہوتا ہے. اگر بازو سالم ہو، اگر زانو بھی مضبوط ہو، لیکن اگر دماغ قابو میں نہیں ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. تو اس سے جسم میں جس طرح سے گردن کی حیثیت ہے، کسی بھی سوسائٹی میں قیادت کی وہی حیثیت. زانو کٹ جائے آپ زندہ رہ سکتے ہو، لگڑے کہنا ہو، بازو کٹ جائے میں زندہ ہوں گا دلہا کہنا ہوگا، لیکن گردن کٹ جانے کے بعد وزن بازو اور زانو سے گردن کی کم ہوتی ہے، لیکن گردنوں کے کٹ جانے کے بعد وہ لاش ہے. اس لیے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جس جسم میں سر نہیں ہے وہ لاش ہے، جس قوم کا کوئی امیر نہیں وہ بیماری کے لاش ہے. آج جو پورے ملک میں مسلمانوں کی بے توقعی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قیادت کے نام پر جن کو چنا، ان رہبروں نے ہمارے ساتھ رہبری نہیں کی بلکہ رہزے نہیں کرتے. آج ہمیں تانا دیتے ہیں لوگ کہ اللہ قیادت کے لیے اٹھے ہیں اور فاسد قوتیں آپ کی وجہ سے مدعی ہو جاتی ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے یادداشت پر شاید اکثر غور کرنا چاہیے. مولانا وحید الدین خان، مزاح کرتا ہوں، مولانا وحید الدین خان صاحب کو کسی نے کہا کہ صاحب اسلام عورتوں کے مساوات کی بات ہے، لیکن بعض مقامات پر دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر، یہ تو مساوات نہیں ہے. تو دیکھو میں صحیح فتویٰ نہیں دیتا ہوں، یہ مزاح کرتا ہوں کہ عورت کو یادداشت کم ہے. آپ کیا کہتے ہیں عورت کی یادداشت؟ اس سے زیادہ یادداشت تو آپ ہی کی ہوگی. ارے کس کے بچے کس ماہ میں پیدا ہوا، کس کا بچہ کس سے 6 دن کا بڑا ہے، کس کی بچی 6 دن کی چھوٹی ہے، وہ سب یاد رکھتی ہے تاکہ ہاں یہ معمولی باتیں یاد رکھتی ہے. لیکن اگر اس کو بچے کی پیدائش کی تکلیف یاد ہو تو دوبارہ کا دو ماں بدل کے یعنی کہ اس کو. اور میں کہوں کہ وہ تو دو عورت کی گواہی ایک غلط، لیکن سیمانچل کا خاص کر مسلمان کا جو حال ہے تو میں کہوں گا 7 مسلمان کی بھی گواہی ایک مرد مومن کے برابر کی. اسی کے پھول میں جدید کا ہم گجرات کو پڑھتے 2002 میں گردنے کاٹی، بلقیس کی چیخ اب بھی قانون میں پہنچ رہی ہے. کیا اسے ایم ملکی سیاست میں آئی تھی؟ وہ تو کنارے کی سیاست کر رہی تھی. بابری مسجد کا انہدام ہوا، کیا ایم آئی تھی؟ نہیں آئی تھی. ابھی ذات پر مبنی شمار ہوا ہے بہار میں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے بہت سارے واقف ہو گئے. میں سے جملہ کہتا ہوں چونکہ ممبر بیمار ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ملت بیمار ہو گئی. اس وقت ممبر کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی ممبر ہو، چاہے وہ مسجد اور منزل کے ممبر